بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ جب انسان کا دل گندا ہو جاتا ہے تو چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز کے ہونے کے باوجود انسان سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ آئیے جس اللہ نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو پیدا فرمایا، سورج اور چاند کا نظام، رات و دن کے آنے جانے کا نظام جس کی قدرت میں ہے، اور ہم سب کی روح جس کے قبضے میں ہے، ایسی عظیم الشان قدرت والی ذات یعنی اللہ جل شانہ کے کلام پاک قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز دل کی گندگی دور ہوگی، حقیقی چین و سکون نصیب ہوگا۔ اس پروگرام کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم سب قرآن سے قریب ہوں۔ 24 گھنٹے میں سے 2-2.5 گھنٹے قرآن سیکھنے، سکھانے، سننے اور سنانے کے لیے ہم خاص کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس کلام پاک کی برکت سے ہمارے دلوں کی گندگی دور ہوگی، پھر حقیقی چین و سکون نصیب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ ان مذکورہ آیات کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی،
کہ اللہ نے ان کے نور کو ختم کر دیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے، یا آسمانی برسات کی طرح ہیں جس میں اندھیریاں، گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑک کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، بے شک اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نفاق اور منافقین کا بیان چل رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ ہی ہدایت والے ہوئے۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی یعنی نقصان والی تجارت کی، لیکن یہ نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں انہیں اس نقصان کا علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدہ حاصل ہوتے تھے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے تھے، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت عقل مند اور مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول یعنی آس پاس کا حصہ روشن ہو گیا، اور مفید اور نقصان دینے والی چیزیں اس پر واضح ہو گئیں۔ اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق اندھیروں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں جو سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ اس ہدایت کی طرف کبھی بھی نہیں لوٹیں گے جس کو انہوں نے گمراہی کے بدلے میں بیچ دیا تھا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان منافقین کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے،
جس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہوتی ہے، وہ بجلی کی کڑک سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پس ان کے دل تردد و شک میں اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں میں نازل ہوتی ہے، گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف انہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی روشنی ان پر پڑتی ہے تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرگرداں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخری وقت تک تذبذب کا شکار اور قبول حق سے محروم رہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو چھین لے، اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور عذاب اور مواخذہ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اہل توحید میں سے ہر ایک کو نور عطا کیا جائے گا، منافق کا نور گل ہو جائے گا، بجھ جائے گا، تو مومن بھی اس منظر کو دیکھ کر ڈریں گے اور اپنے رب تعالیٰ سے دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر دیجئے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ منافق کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 خالص منافق، نمبر 2 وہ شخص جس میں نفاق کی کوئی ایک علامت ہو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ 4 خصلتیں، 4 عادتیں ایسی ہیں جن میں یہ ہوں، جس شخص کے اندر 4 خصلتیں، 4 عادتیں پائی جائیں وہ پکا اور خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک عادت ہو تو اس میں نفاق کی ایک عادت موجود ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3 جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ نمبر 4 اور جب جھگڑا کرے تو حق و ناحق کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ انسان میں ایک خصلت ایمان کی ہو اور اس میں دوسری خصلت نفاق کی بھی ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل 4 قسم کے ہوتے ہیں،
بری خصلتوں سے صاف دل جس میں چراغ کی طرح ایمان کا نور چمک رہا ہو، وہ دل جس پر مضبوطی کے ساتھ غلاف بندھا ہو، الٹا دل وہ دل جو دو رخا ہو۔ صاف دل سے مراد مومن کا دل ہے، اس کا چراغ اس کا نور ہے۔ غلاف میں لپٹے ہوئے دل سے مراد کافر کا دل ہے، الٹے دل سے مراد منافق کا دل ہے جو جاننے کے باوجود انکار کرتا ہے، اور دو رخے دل سے مراد وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہو اور نفاق بھی ہو۔ دعا ہے رب العالمین ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اجتماعی قہر اور آفتوں میں ہم سب مبتلا ہیں، ہم سب کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیجئے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سے مالا مال فرمائیے۔ دلوں میں اپنی محبت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شریعت مطہرہ کی محبت پیدا فرمائیے۔ نفاق جیسے بدترین عمل سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرمائیے۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، عمل میں اخلاص عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ ہائی ٹیک نیوز کے دینی پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جی ایف گروپ پروموٹرز اینڈ ڈیولپرز، پروپرائٹر محمد عبدالغنی، حیدرآباد اینڈ وقار آباد۔ کانٹیکٹ نمبر 9396486622 اور 9652861022۔